أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد انتہائی قابل احترام معزز و محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ دی بابرکت اور پر رحمت کتاب دا 11واں پارہ سورہ التوبہ اور اس دی 100 نمبر آیت کریمہ اس وقت تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ دعا ہے کہ مالک کائنات منو شرع صدر نال حق سچ بیان کرن دی اور سب نو سن کے سنا کے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام شروع ہو چکے ہیں اور اسلامی سال دا آغاز بھی اس مہینے تو ہی ہوندا ہے۔ 4 جو حرمت والے مہینے نے انہاں چوں یہ تیسرا مہینہ ہے۔ ذیقعد، ذوالحج، محرم، یہ لگاتار 3 مہینے اور چوتھا رجب، یہ 12 مہینیاں چوں قرآن پاک نے فرمایا 4 مہینے حرمت والے جنہ دی حرمت دا خیال صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ مشرک اور غیر مسلم بھی کردے سن، وہ انہاں مہینیاں دا احترام کردے سن۔ لیکن آج افسوس نال یہ بات کہنی پیندی کہ سب تو زیادہ سیکورٹی دا انتظام سانو اس مہینے اندر ہی کرنا پیندا ہے جو کہ حرمت والا اور امن والا مہینہ۔ یہ ساڑیاں نااہلیاں کہہ لو، دین تو دوری کہہ لو، یا کچھ بھی تسی اس نو نام دے سکتے ہو کہ اسی کتنے دین تو دور جا چکے ہیں۔ تو حضرات، سال دا بھی آغاز اور پھر ایک بہت بڑی شہادت بھی ان ایام اندر ہوئی۔ آپ دے جلیل القدر سے آبی
خلفائے راشدین اندروں دوسرا نمبر، صحابہ اکرام اندروں عظمت اندر بھی دوسرا نمبر، اور شروع اندر اسلام لے آن والیاں دے وچوں انہاں دا نام ہے جناب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی حوالے دے نال انہاں دی سیرت، منقبت، مقام، شان اور انہاں دی شہادت دے حوالے نال کوشش کراں گا کہ اپنے وقت دے اندر گزارشات پیش کر سکاں۔ انتہائی توجہ دے نال سماعت فرمانا، بڑیاں اہم باتاں اور ضروری باتاں انشاءاللہ میں تانوں سمجھان دی کوشش کراں گا اور تواڈے دل و دماغ اندر بٹھان دی کوشش کراں گا۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن حکیم اندر ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا السابقون الاولون، جڑے پہلے پہلے ایمان لے آن والے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار، والذین تبعوہم بإحسان، اور جڑے نیکی اندر انہاں دی پیروی کرنے والے، مہاجرین اور انصار دی پیروی کرنے والے، انہاں دے نقش قدم تے چلن والے، اللہ فرماندے نے انہاں واسطے میرا انعام اور میرا اعلان ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں انہاں مہاجرین تے بھی راضی، انصار تے بھی راضی، اور انہاں دی نیکی اندر پیروی کرنے والیاں تے قیامت تک جتنے مومن ہون گے انہاں تے بھی راضی۔ اور فرمایا اے اللہ تے راضی نے سارے، اعد لہم، اور اللہ پاک نے نہ واسطے تیار کیتا ہے جنات باغات تجری تحتہ الانہار، جس دے نیچے نہراں چل دیاں، خالدین فیہا ابدا، اور یہ لوگ مہاجرین بھی، انصار بھی اور انہاں دی تابعداری کرنے والے بھی ہمیشہ ہمیشہ اللہ دی اس جنت دے اندر رہن گے ہمیشہ۔ ذالک الفوز العظیم، فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ جس کو اللہ رب ذوالجلال جنت عطا کر دے، اور جنت ملے گی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی نیکی اندر پیروی کرنا۔ تو اس آیت کریمہ اندر اللہ رب ذوالجلال نے جو سابقون الاولون نے انہوں دا خاص تذکرہ فرمایا، اور تقریباً 40ویں نمبر تے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، اور انہاں دی اسلام لے آن دی وجہ صحیح البخاری اندر ایک واقعہ ہے، یہ آندے نے کہ میں بتاں والے کمرے چ ستا سا، آسے پاسے سارے بت سن، تے میں ستا سا، اچانک ایک آواز آئی لا الہ الا اللہ، آندے نے میں ہڑبڑا کے اٹھیا، بھی اسی تے نے کئی الہ نے، اور یہ آواز ایک غیبی آ رہی ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں۔ آندے نے اس تو پھر تھوڑی دیر بعد ہی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ دا پیغام بھی لے کے آئے۔ تو یہ انہوں دا ایک واقعہ جو صحیح سند دے نال موجود، اور پھر بڑے جری بہادر اور بڑے شجاع سن اور پہلوان آدمی سن۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن دعا کی تھی، آپ نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب، اے اللہ مکے دے اندر دو آدمی نے، ایک عمر بن ہشام جنہوں ابو جال کیا جاتا ہے، اور دوسرا عمر ابن خطاب، اللہ یہ دو بندیاں چو ایک بندہ عطا کر اپنے اسلام دی مدد فرما، اللہ اپنے دین دی مدد فرما۔ اور دوسری روایت دے الفاظ نے بڑے قابل غور، اللہ اے بندے دو نے، انہاں دوواں چو میں ایک مانگ رہے ہیں، کیڑا؟ بے احب الرجلین الیک، اللہ جڑا تینوں انہاں دوواں چو پسند ہے او منوں عطا فرما دے۔
آپ نے دعا کی تھی، ہلے چند دن ہی گزرے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ پاک نے اسلام نو بڑی عزت عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے جدوں حضرت عمر اسلام لے آئے اس تو بعد اسی تگڑے ہو گئے، ساڈا خوف ہی ختم ہو گیا، ساڈا ڈر ہی ختم ہو گیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اسلام لے آن نال اللہ پاک نے مسلمانوں نو تقویت عطا فرمائی ہے، اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے محبوب نے ویکھو مراد رسول بھی نے اللہ نے اسلام نو عزت بھی عطا فرمائی، اور پھر نبی پاک دے محبوب بھی نے ساری دنیا نبی پاک نال محبت کر دی ہے۔ محبت کرنا این ایمان ہے، جنہوں نبی پاک دی محبت نصیب نہیں اللہ دی قسم انہوں کچھ بھی نصیب نہیں، وہ بندہ ہی بد نصیب ہے، وہ بندہ ہی میرے دوستو نام کام نام مراد ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی محبت جنہوں مل جائے انہوں سب کچھ ہی مل گیا ہے، لیکن کچھ ایسے نے جنہ دے نال نبی پاک علیہ السلام بھی محبت کر دینے، سبحان اللہ، اور انہاں دے اندروں کون عمر ابن خطاب بھی نے رضی اللہ عنہ۔ ایک غزوہ ذات سلاسل ایک غزوے دا نام ہے، وہ غزوہ ہویا تے آپ نے اس دا کمانڈر بنایا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نو، تے جدو غزوہ ہو گیا واپس آئے نا تے اس غزوے اندر حضرت ابوبکر صدیق بھی سن، حضرت عمر فاروق بھی سن رضی اللہ عنہما، تے حضرت عمر بن عاص دے دل اندر خیال آیا کہ انہاں بزرگاں دے ہوندیاں مینوں کمانڈر جو بنایا گیا ہے شاید کوئی میری شان زیادہ ہے۔ دل دے اندر ایک بات آئی، ایک سوال اٹھیا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں سوال کیتا ہے، ای الناس احب الیک، اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی سب تو زیادہ تانوں محبت کدے نال ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے قال، آپ نے فرمایا عائشہ، مینوں عائشہ دے نال سب تو زیادہ محبت ہے۔ تے حضرت عمر بن عاص کہن لگے اے سونے محبوب جی ومن الرجال، مرداں وچوں آپ فرماندے نے ابوہا، عائشہ دے بابا ابو بکر صدیق نال محبت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے پھر آندے نے میں پوچھیا ثم من، اے سونے محبوب جی اس تو بعد آپ نے فرمایا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اے وہ ہستیاں نے جنہ دے نال آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نو بھی محبت ہے، اور سانوں کیوں نہ محبت ہوئے انہاں دے نال۔ اللہ دی قسمیں میرے عمر ابن خطاب تے کتے بول پیندے مشورہ دے دیندے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری اندر 15 مقامات تقریباً نوٹ کیتے نے کہ جتھے مشورہ عمر ابن خطاب نے دیتا ہے اس دے مطابق حکم رب ذوالجلال نے قرآن اندر نازل فرما دیتا ہے۔ وہ دے چو میں چند ذکر کرنا، آؤ لوگوں توجہ کرنا، میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات آپ نے جنگ بدر دے اندر قیدیاں نو پکڑ لیا ہے، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ دے صحابہ کرام نے جدوں انہاں نو پکڑ لیا ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ لے رہے نے۔ آپ فرماندے نے انہاں قیدیاں دے نال کی سلوک کیتا جائے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور کچھ اور صحابہ کہن لگے فدیہ لے لیا جائے، پیسے لے لے جان اور انہاں کولوں لے کے مسلماناں تے خرچ کیتا جائے، اپنے آپ نو مضبوط کیتا جائے، چھوڑ دیتا جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کچھ صحابہ نے حکم دیتا ہے، کچھ کہن لگے مشورہ دیتا ہے اے محبوب جی انج کرو جڑے نہ چو پڑھے لکھے نے انہاں کو ساڈے بندے نو پڑھنا لکھنا سکھا دے تاکہ ایدا بھی ایک ضرورت ہے۔ حضرات حضرت عمر ابن خطاب دی واری آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کہن لگے آقا جی میرا تے مشورہ ہے، اے او ہوئی نے جنہ سانو مکے چو کڈیا ہے، اے او ہوئی نے جنہ حضرت بلال نہ ظلم کیتے، اے او ہوئی نے جنہ نے حضرت عمار حضرت یاسر اور دیگر صحابہ دنا بڑیاں زیادتیاں کیتیاں نے، اج میرا رشتہ دار میرے حوالے کرو، ابو بکر صدیق دا رشتہ دار انہاں دے حوالے کرو، عثمان دا رشتہ دار انہاں دے حوالے کرو، علی دا رشتہ دار انہاں دے حوالے کرو، اسی اپنے ہتھاں نال انہاں دیاں گردناں اڑائیے، انہاں نو پتہ لگے اسلام کتنا غالب ہے، اللہ پاک نے کتنی عزت عطا فرمائی ہے۔ لیکن آپ نے چونکہ مشورہ لیا سی، زیادہ لوگاں دا مشورہ
مشورہ ادھر ہی ہویا کہ فدیہ لے لیا جائے، لیکن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہہ رہے سن کہ نہیں انہوں قتل کیتا جائے، انہاں ساڈے بندے بڑے قتل کیتے، بڑے ظلم تے زیادتیاں کیتیاں نے۔ اللہ اکبر، اور مشورہ تے ہو گیا، فیصلہ بھی ہو گیا ہے، تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیتا۔ اللہ فرماندے نے اے سورہ انفال سنیا جے ذرا آیت نمبر 67، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض۔ اللہ فرماندے نے نبی واسطے لائق نہیں کہ اگر اللہ قیدی عطا کر دے وے تے جب تک انہاں دی گردن نہ اڑا دے انہاں نو چھڑ دین۔ اللہ فرماندے نے تریدون عرض الدنیا، تسی دنیا دی دولت دے بدلے انہاں نو چڑھنا چاہیا ہے کہ چلو اے دے ذریعے اپنی معیشت مضبوط کران گے، ٹھیک ہے نیتاں خالص، لیکن تہاڈا ارادہ ہے کہ چلو پیسے لے کے معاملات ٹھیک کران گے، اپنے سیٹ کران گے، لیکن سنیے واللہ یرید الآخرہ، اللہ آخرت چاہندے نے، واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب تے حکمت والا ہے۔ اللہ فرماندے نے لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اللہ فرماندے نے اللہ پاک نے لکھ دیتا ہے کہ اللہ پاک نے تانوں سارے نو جنت دے چھڈی ہے۔ اگر ایسی بات نہ ہوندی تے اے جڑا مشورہ ہویا نرمی والا اے اللہ نو کدی قبول نہیں سی۔ مشورہ مینوں بھی اوہی قبول ہے جو عمر ابن خطاب دا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا اے تے میں فیصلے کر چکی ہاں کہ میں ہن تواڈے بانوں کچھ نہیں کہنا، لیکن وہی چاہنا سا میں رب بھی جو عمر ابن خطاب کہندے سن، اور حدیث پاک نال جوڑاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ارحم بامتی ابو بکر، سب تو زیادہ رحم دل میری امت وچوں ابو بکر واشدہم فی دین اللہ عمر۔ آپ فرماندے نے اللہ دے دین دے معاملے اندر سب تو زیادہ سخت ہے تے عمر ابن خطاب ہے۔ کوئی بات ہوئے اندر نہیں، جو دین ہے بس اسی چیز نو نافذ کیتا جائے گا، کوئی نرمی نہیں ہوئے گی اللہ دے دین دے معاملے اندر۔ ہاں ذاتی معاملہ ہے سب کچھ قبول ہے، دین دا معاملہ ہے وہی ہوئے گا جو اللہ دا فیصلہ، جو حکم۔ حضرات توجہ کرنا، آئیے میں آگے بات بڑھانا چاہنا۔ میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر دینے پہ طواف کر دیا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے آ گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ مقام ابراہیم تے نال عمر ابن خطاب بھی نے فرماندے نے اللہ دے محبوب جی میرا دل چاہندا ہے طواف پورا ہووے تے مقام ابراہیم دے سامنے 2 نفل پڑھے جان۔ آپ آندے نے جب تک وحی نہ آئے میں فیصلہ نہیں کردا۔ اللہ نے فوراً وحی نازل فرمائی۔ اللہ فرماندے نے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے لوگو جدو طواف کر لو، طواف کرن تو بعد جویں عمر ابن خطاب دا مشورہ ہے میں اللہ دا حکم ہے اوتھے 2 رکعت نماز پڑھیا کرو۔ آپ نے مشورہ دیتا ہے، اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے۔ تیسری بات سنیا جے نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے عمر ابن خطاب تے کہن لگے آقا جی عورتاں نوں حکم دے دیو پردہ کر کے نکلیا کرن۔ آپ فرماندے نے جب تک رب نہ حکم دے وے میں نہیں حکم دیندا، اللہ دی وحی آندی ہے پھر حکم دینا۔ تے عمر ابن خطاب کہہ رہے سن پردے دا حکم دے دیو، پردے دا حکم دے دیو۔ اللہ پاک نے قرآن ہی نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب جی اپنی بیویاں نو فرما دیو، اپنی بیٹیاں نو فرما دیو، سارے مومنہ دیاں عورتوں نو فرما دیو بڑیاں بڑیاں چادراں لے کے اپنے اتے اوڑھ لیا کرن تے پردے دا اہتمام کریا کرن۔ مشورہ عمر ابن خطاب نے دیتا ہے، حکم رب ذوالجلال نے نازل فرما دیتا ہے۔ ایسی عظیم ہستیاں حضرات توجہ کریا جے ایتھے ہی بس نہیں، میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے ہن میں 3 خواب بیان کر لگا، اے 3 حکم بیان کیتے، ہن نبی پاک دے 3 خواب تے تعبیر بھی آپ نے خود فرمائی، ذرا غور کریا جے۔ آپ ایک دن تشریف لے آئے فجر تو بعد، اکثر نا آپ پوچھتے ہمیں کسی نو خواب آیا ہے بیان کرو میں تعبیر کراں، پھر کوئی صحابی نو خواب آیا ہوندا بیان کردا، آپ تعبیر بیان کر دے، تے جے کسی اور نو نہ آیا ہوندا تے آپ آندے مینوں اے خواب آیا ہے، اس دی تعبیر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے 3 خواب سنیا جے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے میں خواب اندر دیکھے ہے، اللہ اکبر، کہ لوگ نے انہوں نے کرتے پائے ہوئے نے، لیکن حضرت عمر ابن خطاب نے ایک لمبا کرتا پایا ہے، حتیٰ کہ وہ اس طرح کر کے زمین تے گسیٹتا جا رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے کولوں صحابہ کرام سوال کر دے نے، عرض کر دے محبوب جی دی تعبیر کیا ہے؟ آپ فرماندے نے اس تو مراد دین ہے، اللہ نے عمر ابن خطاب نو دین بڑا وافر عطا فرما دیتا ہے۔ ایک دن پھر انج ہویا ہے، آپ فرماندے نے میں خواب دے اندر دودھ دا پیالہ پیتا ہے، اس دودھ دے پیالے چو کچھ دودھ باقی بچ گیا ہے تے عمر ابن خطاب نو میں دے چھڑیا ہے۔ صحابہ کہندے نے محبوب جی اے دی تعبیر کیا ہے؟ آپ فرماندے نے اس تو مراد علم ہے، اللہ اس نو علم نبوت عطا فرمائے گا، دین دا علم عطا فرمائے گا اور وافر عطا فرمائے گا۔ حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن ایک اور خواب دیکھے ہے، آپ فرماندے نے میں خواب اندر دیکھے ہے کہ ایک کنواں ہے، لوگ آسے پاسے کھڑے نے، حضرت ابوبکر صدیق آئے، انہوں نے 2 ڈول کڈے تے کمزور جے پہ گئے، لوکاں پانی پیتا ہے، پھر حضرت عمر ابن خطاب آئے، انہوں رسی پھڑی ہے، ڈول کر دینے پہ تے ڈول جڑا نا وہ بڑا آ رہے اوپر، جلدی جلدی رسی ہاتھ چ گھوم رہی ہے، ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی، پانی کڈ کڈ کے دور دور تک پہنچا دیتا ہے۔ صحابہ اکرام عرض کر دے محبوب جی اے دی تعبیر کیا ہے؟ آپ فرماندے نے عمر ابن خطاب نو اللہ ایسی خلافت عطا فرمائے گا، اس دی خلافت دے اندر اسلام دور دور تک پھیل جائے گا، اور کائنات نے دیکھے ہے 22,000 مربع میل تک حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اللہ نے اسلامی حکومت پھیلا چھڑی ہے، اے ایران تے سارے علاقے اللہ نے فتح کرا چھڑے نے۔ حضرات سنیا جے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت اندر گئے، سیر کر رہے نے، معراج تے آپ نے ویکھیا ایک محل ہے، بڑا سونا محل، تے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھے اے جبریل امین ہے محل کدھا ہے؟ صحیح البخاری، اے خواب بھی تینے بخاری اندر تو جو کریا جے، غور کریا جے، نبی پاک علیہ السلام نو دسے ہے، عرض کر دینے جبریل امین رضی اللہ عنہ محبوب جی اے کائنات دے سردار، ایک قریشی جوان عمر ابن خطاب اے اس دا محل جنت اندر، او جنہ دا محل نبی پاک علیہ السلام خود جنت اندر ویکھ کے آئے نے۔ اللہ دی قسم اس بندے دے جنتی ہون اندر ایک ذرہ بھی شک ہو سکدا؟ تے جڑا بندہ انہاں دے ایمان تے شک کرے، او دا قرآن تے بھی شک ہے تے نبی پاک دے فرمان تے بھی شک ہے، اس بندے دا ایمان فارغ ہے، او بندہ اسلام تو فارغ ہے۔ حضرات آئیے توجہ کرنا، غور کرنا، میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایتھوں تک فرمایا ہے، آپ فرما دے نے عمر تے او ہے اگر کسے گلی چو گزر جائے تو شیطان بھی رستہ چھڑ جاندا ہے، جتوں میرا عمر گزرے شیطان رستے اندر نہیں ہوندا۔ حضرات توجہ کرنا، غور کرنا ذرا، ایک وقت وہ بھی آیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تو بعد خلیفہ نامزد کر دیتا ہے، آپ فرماندے نے میرے تو بعد عمر ابن خطاب خلیفہ ہوئے گا، اور لیکن لوکاں پوچھیا کہ اے تساں نوں خلیفہ مقرر کر کے جا رہے ہو، اس دی وجہ کیا ہے؟ آکھن لگے لوگو اللہ اگر مینوں پوچھن گے اپنے تو بعد جڑے بندے نوں خلیفہ بنا کے آئے ہو وہ کون سی، تے میں کہاں گا یا اللہ جننے لوگ اس وقت دنیا اندر موجود سن سب تو اعلیٰ بندے نو خلافت دے کے آیا، اے ہے انہاں دی عظمت۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بندہ کہنے لگا جی یہ بڑے گرم نے تے بڑے سخت نے،
تے حکومت چلانا کوئی سوکھا کام نہیں، بڑیاں حکمتاں چاہیے نے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہن لگے جدوں بوجھ خلافت دا آئے گا آپ ہی انہاں اندر ٹھہراؤ بھی آ جائے گا۔ حضرات توجہ کریا جے، غور کریا جے، میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم سے آبی پھر خلافت مل گئی ہے، اللہ پاک نے عطا کر دیتی تے ایسیاں مثالاں قائم کیتیاں آج تک عدل و انصاف دے میرے دوستو بول بالے ہو رہے نے، اور جڑے انہوں نے قوانین اس وقت بنائے سن آج بھی کئی غیر مسلم ممالک اندر انہاں دے قوانین لاگو نے۔ حضرات غور کرنا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایسا عدل کیتا ہے، ایک دفعہ انہاں دا بیٹا ہے جس دا نام تھی عبد الرحمن، شراب پی لی تے حضرت عمر بن عاص اس وقت گورنر سن اس علاقے دے، انہوں نے کیا امیر المومنین دا بیٹا ہے، سارے دے سامنے اگر حد لگائی تے بہت عجیب معاملہ ہے، چھپ کے حد لگا دیتی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پتہ چلے ہے، فوراً خط لکھیا اور آکھیا میرے بیٹے نو اس سواری تے بٹھانا ہے جو تیز ترین سواری ہوئے، جو جلد از جلد مدینہ پاک پہنچ جائے۔ بیٹا پہنچ گیا مدینے اندر، لوگاں نو جمع کیتا ہے، کہنے لگے لوگوں میں نو پتہ چلے ہے کہ باقی لوگاں نو سزا سرے عام ملتی ہے جمیں قرآن دا حکم ہے، اور میرے بیٹے نو صرف میرا بیٹا ہون دی وجہ تو رائت دے کے سزا تے دیتی ہے، لیکن چھپ کے دیتی ہے، علیحدہ دیتی ہے، کمرے اندر دیتی ہے، انج نہیں ہوئے گا، چاہے بیٹا عمر ابن خطاب دا ہوئے چاہے کوئی عام فرد ہوئے، سزا انجی ملے گی جمیں رب دے قرآن نے کیا ہے۔ اے نہیں کہ بیٹا میرا ہے تے سزا اور ہے، بیٹا کسی اور دا ہے تے سزا اور ہے، بادشاہ دا معاملہ ہے تے سزا اور ہے، کسی اور دا معاملہ ہے تے سزا اور ہے، نہیں۔ اور چوک دے اندر مدینے دے اندر سارے دے سامنے دوبارہ انہوں نے سزا دیتی گئی، کوڑے لگائے گئے، پوری کائنات نے منظر دیکھے ہے کہ کون نے اے عدل و انصاف دے بے تاج بادشاہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے۔ حضرات انجی نہیں، انہوں نے اپنی خلافت دے نال بھی انج عدل و انصاف کیتا ہے۔ ایک دن حرہ دی طرف نکلے نے مدینہ پاک دے قریب، ایک علاقہ ہے حرہ دا، ادھر نکلے نے رات دا ٹائم ہے، نال انہاں دا غلام جدا نام ہے اسلم، وہ اکثر نال ہی رہندے سن خادم سے۔ حضرات توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک آواز سن نے، بچیاں دے رون دی آواز آ رہی ہے تے ماں کہہ رہی ہے کھان نو کچھ نہیں، سو جاؤ، اگب جب بالی ہوئی ہے کوئی چیز پکے گی تے تو انو کھوا دے آنگی۔ پتہ چلے ہے اجازت منگی ہے، عورت کہندی ہے ٹھیک ہے اگر اچھی نیت نہ لائے ہو تے اجازت ہے۔ اندر چلے گئے، پوچھن لگے کی معاملہ کی گل ہے؟ آکھے بچے بھوکے نے، کھان نو شے کوئی نہیں، تے میں گھر دے اندر ایویں ہی اگ بال کے اوتے پانی رکھیا ہویا ہے کہ تواڈے لئی کوئی شے پکے گی تے کھوا دیاں گی، اور میرے کول چارہ ہی کوئی نہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگے اے جا معاملہ ہے تے کیا بادشاہ نو نہیں دسیا؟ حضرت عمر ابن خطاب کہن لگے امیر المومنین نو نہیں دسیا۔ وہ آکھن لگیاں اگر اسی دسنا ہے تے عمر نو امیر بنن دی کیڑی لوڑ ہے؟ امیر المومنین تے خلیفہ بنن دی کیڑی لوڑ ہے؟ آپ اگر وہ ساڈی خبر گیری نہیں کر سکدے اسی جا کے دسنا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، فوراً واپس پلٹے، بیت المال دے وچوں چیزاں لئیاں کھان پین دیاں، اپنے موڈے تے سامان رکھے ہے، تے غلام کہندا ہے اسلم اے امیر المومنین جی میرے کندھے حاضر نے، انہاں کندھیاں تے رکھ دیو۔ تے جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہن لگے اے اسلم اے خادم اے تے دسنا قیامت نو میرا بوجھ اٹھا لویں گا؟ آکھن لگے جی نہیں، آکھن لگے پھر اے بھی میرا ہی حق ہے، میں آپ پہنچا کے آواں گا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے موڈیاں دے اوتے راشن چکیا ہویا ہے، جا کے اس عورت نو دے دیتا ہے، اور کی آکھیا ہے اے خاتون تو آٹا گن لے، میں اگ بالنا وا، تو آٹا گن لے۔ اور حدیث دے الفاظ نے سنیا جے چوک اعظم دے باسیو، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پھوکا مار مار کے اگ بال دے پینے، اور داڑھی مبارک دے وچوں دھواں نکل رہا ہے، بار بار پھونک مار رہے نے، اور جناب پھر کھانا کھلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ او خاتون بولی عمر تے کتے ستا ہوئے گا، خلیفہ تے تینوں ہونا چاہیے، اے
اے نوجوان اے کتے خلیفہ ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے حضرت عمر ابن خطاب کہنے لگے اگر کتے امیر عمر کو جائیں گی تے اوتھے تینوں میں بھی مل جاواں گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اپنا اوتھے تعارف کرایا ہی نہیں اور کہنے لگے اللہ دی قسم جدو آیا سا ادوں اے رو رہے سن، ہن اللہ دیاں نعمتاں کھا کے ہس رہے نے، میرے اے ہوئی خزانہ ہے، اے ہوئی لوکاں دیاں میرے لیے دعاواں نے۔ اور آج ساڈے حکمراناں دیاں عیاشیاں، آج جناب سینٹ دا چیئرمین ہوئے، آج قومی اسمبلی دا چیئرمین ہوئے، آج ساڈے جناب افسران ہون، اے مال اے غریباں کولو ٹیکس لے کے ہڑپ کر کے کھادی جا رہے نے، اور میرے بھائیو ملک نو لٹیا جا رہے۔ حضرات دی وجہ کیا ہے کہ آج وہ دین نہیں، آج وہ ایمان نہیں، کھوکھلے دعوے نے۔ میں دسنا چاہنا ریاست مدینہ کیا ہے؟ ریاست مدینہ یہ ہے کہ اگر ایک عورت دے بچے بھی رو رہے نے تو امیر المومنین خود پہنچے نے۔ اور دوسرا واقعہ سنیا جے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ راتاں نو نکل دے، سرات بھی نکلے نے، ایک جگہ تے دیکھیا ہے ایک چراغ جر رہا ہے تے اوتھے پہنچ جاندے نے۔ پوچھیا کی معاملہ ہے؟ بندہ باہر نکلیا ہے، کہندا جی گھر دے اندر ولادت دا وقت ہے تے کوئی ایسا انتظام نہیں، قربان جائیے امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جلدی جلدی کار آئے، اپنی بیوی نو اٹھایا ہے، سواری تے بٹھایا ہے تے اوتھے پہنچا دیتا ہے۔ سارا انتظام تے خدمت عورت کر رہی ہے، امیر المومنین دی گھر والی کر رہی ہے۔ اینو کہندے نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کیوں نہ رب اعلان فرمائے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم رحماء بینہم رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ معنی کیا ہے؟ ترجمہ کیا ہے؟ غور کرنا۔ اللہ فرماتے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے تے آپ دے جڑے صحابہ نے نا ایک کافراں تے بڑے سخت نے، آپس اندر بڑے نرم دل نے، آپس اندر بڑا پیار تے محبت والا معاملہ ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے نے کائنات دے لوگو اے تے او نے انہاں نو تسی سجدے کردیاں ویکھو گے، رکوع کردیاں ویکھو گے، انہاں دے سجدے تے رکوع انہاں دا سب کچھ کس واسطے ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے دنیا دی واہ واہ نہیں چاہندے، اے ریاکاری والے نہیں، اے دکھلاوے والے نہیں، اے اپنی شہرت نہیں چاہندے، اے اپنی جناب خود نمائی نہیں چاہندے۔ انہاں دے سجدے، انہاں دے رکوع، انہاں دیاں نمازاں، انہاں دا جہاد، انہاں دا قیام، انہاں دی خدمت خلق، انہاں دا مسکیناں یتیماں دے نال سلوک کرنا قادے لی ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے جدوں بھی عمل کر دینے اللہ دے فضل لئی تے اللہ دی رضا لئی۔ اور لوگوں میں ایک سوال کرنا چاہنا، رب دا قرآن حق ہے یا نہیں؟ رب دا قرآن سچ ہے یا نہیں؟ اللہ فرماندے نے انہاں تے دل اتنے خالص نے، انہاں دی ہر عبادت اللہ دی رضا لئی، اللہ دی خوشنودی لئی۔ اور آج اگر کوئی کالے منہ والا اٹھ کے کہے کہ نہیں جی وہ تے اتوں نال سال وچوں نہیں، میں اس دے منہ تے پھٹکار پانا کہ رب دا قرآن سچا ہے اور ایسی زبان استعمال کرنے والا جھوٹا ہے، اور اس تے اللہ دی پھٹکار ہے جو اللہ دے قرآن تے اعتراض کرے۔ رب دے قرآن نے ایک جگہ تے نہیں بار بار فرمایا کہ صحابہ اونے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے جو کم کر دینے اللہ دی رضا لی کر دینے، تاں ہی فرمایا رضی اللہ عنہم، پھر اللہ بھی انہاں تے راضی۔ اور جڑا رب دی رضا لی عمل نہ کرے رب راضی ہوندا ہے؟ اللہ تے راضی تاں ہی ہوندا ہے نا جڑا اللہ دی رضا لی کرے۔ تے رب تعالیٰ نے موہراں لائیاں۔ میرے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کون نے؟ حضرات توجہ کریا جے، غور کریا جے، مجھے اس بات کا اعلان کرنا چاہنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم سے آبی دعا کر دینے، اے اللہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اللہ اپنے رستے اندر شہادت عطا کر دے، وجعل موتی فی بلد
حبیب کا، اللہ اپنے سونے حبیب دے مدینے اندر موت عطا کر دیویں۔ اے دعا کیتی تے بیٹی سیدہ حفصہ جو ام المومنین نے رضی اللہ تعالی عنہا کہن لگی ابا جان ایڈی دعا کر رہے ہو، مینوں سمجھ نہیں آؤندی کہ شہادت تے مدینے دے اندر ہن تے کافر دور دور تک دوڑ گئے نے، کنے مدینے تے حملہ کرنا ہے تے نہ سن کے ڈردے نے، تے تسی آندے ہو شہادت بھی ہوئے مدینے اندر بھی ہوئے، اے دعا کر رہے ہو۔ تے جناب عمر ابن خطاب دا ایمان ویکھ، توکل ویکھ، بھروسہ ویکھ، اللہ دی ذات دے اتے یقین ویکھ، دعا کیتی تے کہندے نے اے بیٹی یات اللہ بے امرہی اللہ شیطا اللہ شاء، اللہ جویں چاہندا ہے اپنے کم آپ ہی سدھے کر لیندا ہے۔ ساڈا کام ہے دعا کرنا، اے اللہ دا کام ہے کہ وہ انہوں پورا کرے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کیتی ہے۔ حضرات توجہ کرنا، میں جس بات دا اعلان کرنا چاہنا ہوں تے میں پچھلے جو میں بھی حدیث بیان کی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دی شان اندر اور اس دے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی شان بھی سی، اس دا میں تواڈے سامنے تھوڑا تذکرہ کراں۔ آپ احد تے چڑھے نے، فرماندے نے احد ٹھہر جا، احد جمعہ احد لردیا، آپ فرماندے نے احد ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، تیرے ہوتے ایک اللہ دا نبی کھڑا ہے، وَصِدِّيقٌ ایک صدیق کھڑا ہے، وَشَہِیدان اور دو شہید کھڑے نے، ایک عمر ابن خطاب سن تے ایک عثمان غنی سن تے ایک ابو بکر صدیق تے ایک نبی پاک علیہ السلام سن۔ اور لوگوں آپ نے پشین گوئی فرمائی سی کہ اللہ تینوں شہادت عطا فرمائے گا، اور پھر ہویا کس طرح؟ میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم صحابی ایک دن اپنا خواب بیان کرتے نے۔ عمر ابن خطاب آندے نے جمعے اندر، آندے نے یار میں ایک مرغا دیکھیا لال رنگ دا مرغا ہے تے وہ مینوں چونچ مار رہا بار بار، تے آندے نے انج لگدا ہے کہ میری موت دا وقت قریب ہے، میں دنیا تو جان والا ہاں۔ حضرات توجہ کرنا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اور حضرت عمر ابن خطاب فجر دی نماز ٹمائے نے۔ ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی جو کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ دا غلام سی، کسے معاملے چاہ کے انہیں کوئی مسئلہ پوچھیا تے حضرت عمر ابن خطاب نے صحیح سی دسیا بھی تیرا انہا ہی ٹیکس بندا ہے، انہیں غصہ کیتا۔ آپ نے کہا چلو ایک چکی مینوں بھی بنا دی، تو چکیاں بنانے دا ماہر ہے، انہیں کہا جی چکی ایسی بنا کے دیاں گا یاد رکھو گے؟ صحابہ کہنے لگے جی دھمکی دے گا، آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں۔ انہیں پھر جناب آ کے حملہ کیتا ہے، تے حملہ کیویں کیتا ہے؟ فجر دی نماز نیرے ٹائم ہوندی سی تے آ کے لوگ گیا ممبر دے پیچھے، ممبر پیچھے لکیا ہویا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ امام بھی سن، خلیفہ بھی سن، خطیب بھی سن۔ توجہ نہ میری گل سن لو، ریاست مدینہ دے اندر جڑا حاکم ہوندا ہے، امام بھی ہوندا ہے، خطیب بھی ہوندا ہے، اللہ دی قسم حاکم بھی ہوندا ہے، یہ اودیاں صفات نے، انہوں دین دا بنیادی علم ہوندا ہے۔ حضرات توجہ کریا جدرا، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، ہلے جناب کھڑے نے قیام اندر، یہ اتھوں نکلے ہے، انہیں حملہ کیتا ہے، ایتھے کر کے کھنجر مارے ہے، ہاتھ بدے ہوئے سن سینے تے کھنجر ماریا ناف تے قریب، ہاتھاں نو کچھ بھی نہیں ہویا، پتہ لگیا ہاتھ اتے بدے سن، ہاتھاں نو کچھ بھی نہیں ہویا، ہاتھ بالکل صحیح سلامت، اور نیچے کر کے جناب انہاں نو کھنجر لگے اور بہت زیادہ زخمی ہو گئے، اور یہ دوڑیا، اور یہ تو ایک مسئلہ بھی ثابت کریے، اللہ دی قسم ممبر بالکل قریب، اے دیکھو نا ہن اے ایتھے مصلی ہوئے، اے ممبر ہے تے لا کے بندہ چھپیا ہے، جے علم غیب ہوندا تے کدی وی انج ہوندا؟ بولو جے علم غیب، سارے صحابہ اللہ دے ولی نے، اللہ دی قسم نہ تو وڈے ولی کون ہو سکدے نے؟ اللہ دے ولی، لیکن علم غیب ہوندا تے پہلوں نو دھونوں پھڑ کے باہر کر دے بھی آ تو کتھے لکے ہیں، لیکن علم نہیں، پتہ ہی نہیں کہ کوئی بندہ چھپے ہے، حملہ ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پیچھے کھڑے تھے، جلدی جلدی اگے ہوئے اور انہوں نے جلدی چھوٹی جی نماز پڑھائی، ایک سورت نصر پڑھی، دوسری سورہ عصر پڑھی، چھوٹی جی نماز پڑھ کے جلدی جلدی جناب یہ پیچھے کوئی صحابہ دوڑے تے لمبیاں رکھتا صفاں سن، بڑے پیچھے تک لوگ سن، نیرا ہے سی، کئیوں پتہ ہی بات چلگا کہ کی معاملہ بنے ہیں، پیچھے صحابہ دوڑے نے حملہ کیتا ہے مزید لوگاں تے، 14 بندے زخمی ہوئے، جنہ چو 7 مزید شہید ہو گئے، ایک صحابی نے ایک کپڑا سی دے سر تے پا دیتا ہے، انہیں اپنے آپ میں کھنجر ماریا تے مردار ہو گیا، جہنم اندر واصل ہو گیا ہے۔ فیروز مجوسی، ابو لولو، حضرات توجہ کرنا،
تے جدوں ویکھیا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نو خون ہے اور اٹھایا گیا ہے اور سب تو پہلے انہاں سوال کیتا ہے کہ میرے تے حملہ کرنے والا کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے کہ کافر ہے؟ آخر جی تے مجوسی کافر ہے۔ آندے نے الحمدللہ اللہ دا شکر ہے میرے تے حملہ کسے مسلمان نے نہیں کیتا، اللہ اکبر اللہ۔ اور پھر کہنے لگے کوئی بات نہیں، مینوں گھر لے چلو۔ گھر لے جایا گیا ہے، نبیز پلایا گیا ہے، دودھ پلایا گیا ہے، آنتڑیاں کٹ چکیاں نے، سارا باہر آ گیا ہے۔ آکھن لگے لگدا ہے ہن ایتھے دنیا دے اندر زندگی وفا نہیں کرے گی، تے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر نو بلایا ہے تے آکھن لگے بیٹا لگدا ہے میں دنیا تو ٹر جانا ہے، اے ہن میرے آخری ایام نے، جا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گول تے جا کے عرض کرنی ہے کہ اے اماں جان عمر ابن خطاب نے بھیجیا ہے تے آندے سن کہ تو اے جڑی جگہ ہے نبی پاک علیہ السلام تے ابوبکر صدیق دے نال ایک قبر دی جگہ مینوں دے دے۔ اللہ اکبر۔ تے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا رو پئیاں گل سن کے تے نال ہی کہندیاں نے اے بیٹا عبداللہ ہے تے میں اپنے لیے جگہ رکھی سی لیکن عمر ابن خطاب جیسے آدمی نو کون موڑ سکدا ہے، میں اس تے راضی ہاں، جگہ میں دے دیاں گی۔ انہاں دوسری مرتبہ پھر بھیجیا، پوچھیا کی بنیا؟ آخر جی راضی ہو گئیاں نے۔ ایک کری پھر بھیجیا اور کہن لگیا بیٹا جدوں میں دنیا تو ٹر جاواں میری چار پئی اوتھے لے جاؤ تے پھر ایک کری پوچھنا ہے تے اودوں پھر اے نہیں کہنا امیر المومنین کہہ رہے نے، اے لفظ نے اے کہنا عمر ابن خطاب دی طرفوں اجازت منگدے پئے ہاں، اگر میرے وفات تو بعد بھی اجازت ملے تے مینوں اوتھے دفن کرنا ہے، ورنہ عام مسلماناں دے قبرستان اندر دفن کر دینا ہے۔ او لوگوں میں روک کے سوال کرنا چاہنا، وہ جیڑے ایک قبر دی جگہ کسے دی نہیں لیندے او خلافت کیویں کھو سکدے نے، او کسے دا حق کیویں کھا سکدے نے؟ کہو جے بکواسات کر دیو نازیم ہستیاں دے بارے، کہو جے زباناں دراز کر دیو، جہو جے تواڈے دل کالے، تواڈیاں گنداں گلاں اس طرح دیاں گندیاں، او لوگوں پاکیزہ لوگ سن، او تے قبر دی جگہ بھی اجازت تو بغیر لینا گوارا نہیں کر دے۔ بار بار سوال کیتا ہے، حضرات پھر پوچھا گیا ہے ابن خطاب دی طرف اجازت ہے یا نہیں؟ اگے جی اجازت تدفین کر دیتی گئی ہے۔ تے اے گل صحیح البخاری دی سنیا جے ذرا گل مکن لگی توجہ کریا جے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھڑے نے، باقی صحابہ بھی تدفین دے معاملے اندر کھڑے نے، تے کھڑیاں نا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اندر نے ایک بندہ پیچھے ایک جملے بول رہا سی، وہ کہہ رہا سی واہ عمر تیری شان دے کیا کہنے، واہ عمر تیرے مقام دے کیا کہنے، واہ عمر تیری عظمت دے کیا کہنے، منو پورا یقین سی کہ تیری تدفین ایتھے ہی ہوئے گی۔ اندر نے میں سنی جا رہے ہیں، اگے منہ کر کے پیچھے مڑ کے ہجے میں ویکھ نہیں رہا، حتیٰ کہ اس بندے نے اے جملے بولے اللہ اکبر کبیرہ، واہ عمر منو پتا سی کہ تو ایتھے ہی ہونا ہے۔ کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام جدوں بھی کوئی تذکرہ کر دے تے آپ کہندے فلاں جگہ میں گیا، ابو بکر تے عمر بھی گئے، فلاں جگہ تو میں آیا، ابو بکر تے عمر بھی آئے، فلاں جگہ تے میں داخل ہویا، ابو بکر تے عمر بھی داخل ہوئے، فلاں جگہ تے میں نکلیا او تو میں واپس آیا، ابو بکر عمر بھی میرے نال آئے۔ آپ ہر معاملے اندر ابو بکر عمر دا ذکر کریا کردے سن۔ اور نال ہی ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی کہ بنی اسرائیل دی ایک گائے او دے اوتے ایک بندے نے سواری کی تھی، آپ نے واقعہ بیان کیتا تے گائے بول اٹھی کہ اسی سواریاں واسطے نہیں، اسی تے کھیتی باڑی واسطے ہاں۔ تے صحابہ کہنے لگے سبحان اللہ، جانور بھی کلام کرتے نے۔ آپ نے فرمایا اومنو بہی و ابو بکر و عمر، او لوگو اس بات تے میں اللہ دا نبی بھی ایمان لے آیا، ابو بکر تے عمر بھی ایمان لے آیا۔ اور راوی بیان کر دینے ابو بکر و عمر ہوتے ہے ہی نہیں سن، آپ اپنے نال انہاں دے ایمان دی بات کر رہے نے، جتے آپ نو ایمان ہے ہوتے ابو بکر و عمر دا بھی ایمان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آندے نے میں ساری بات تدفین دے موقع تے سن رہا، انج کر کے پیچھے مڑ کے ویکھے آئے اے باتاں کرن والے حضرت علی سن، حضرت علی المرتضی سن۔ روایت صحیح البخاری اندر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن حق کہندا ہے رحماء بینہم، رحماء بینہم۔ اور جناب علی رضی اللہ عنہ کہندے نے مینوں کسے دے عملاں دے اوتے اینا زیادہ اللہ اکبر رشک نہیں سی ہوندا سوائے عمر ابن خطاب دے۔ میں کہنا سا کاش میرے بھی عمل ہو جے ہون جہو جے حضرت عمر ابن خطاب دے عمل نے۔ او لوگے تے او نے آخری میرے دوستو جملہ سن لو، نبی پاک علیہ السلام عبداللہ بن عبی دا جنازہ پڑھان واسطے اگے ہوئے، روایت صحیح البخاری اندر ہے جناب عمر
آ کے کہنے لگے آقا جی اے ہوئی جے جڑا فلانے موقع تے منافقت، فلانے موقع تے منافقت، فلانے موقع تے منافقت، فلانے موقع تے منافقت، نہ جنازہ پڑھاؤ۔ آپ فرما دینے اے عمر کہ میں ہو سکتا ہے کہ میں جنازہ نہ پڑھاواں، کیوں؟ آپ تے رحمت للعالمین سن، چاہندے سن کوئی گل نہیں، جو کسے کر لیا سو کر لیا، لیکن اسی انہوں معاف کر دینے ہاں۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اے عمر اللہ پاک نے منو فرمایا ہے تسی جنازہ پڑھو 70 مرتبہ یا 70 تک بھی تے میں معاف نہیں کرنا۔ فرماندے نے میں 70 تو زیادہ مرتبہ بھی انہاں واسطے مغفرت دی دعا کر لی تیار ہاں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک دا قرآن اللہ فرماندے نے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے محبوب جی انہاں واسطے جنازہ پڑھو، مغفرت دی دعا کرو تے پاویں نہ کرو۔ ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر انہاں لئی 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھو فلن یغفر اللہ لہم، اللہ نے معاف کرنا۔ جنہوں میرا رب پھڑ لوے کوئی چھڑا سکتا۔ آپ نے 70 بار کیا کہ میں، آپ نے اپنی قمیض بھی دیتی، اپنا لعاب پاک بھی منہ چ پایا، آپ نے قبر تے خود اتاریا، جنازہ بھی پڑھیا تے اللہ نے پھر فرمایا، اے آیت نمبر 80 تے 84 اندر پھر اللہ نے فرمایا اے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو کیا سی آپ فرماندے، اللہ فرماندے نے اے محبوب جی ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اگے تے میں 70 کیا سی، اللہ نے ہون کوئی مر جائے منافق تے انہاں دے واسطے جنازہ پڑھنا ہی نہیں، ولا تقم علی قبرہ، انہاں دی قبر تے جا کے کھلونا ہی نہیں، انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہاں نے اللہ تے اللہ دے رسول نال وچوں کفر کیتا ہے، وماتوا وہم فاسقون، اے تے مرے نے فسق دی حالت دے اندر، اسلام دی دشمنی کر دیا مرے نے، اور لوگوں پتہ چلیا میرے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ اکبر، جنہاں نو اللہ نے دنیا آخرت دیاں ساریاں عزتاں تے سعادتاں عطا کیتیاں نے، اسی انہاں نال پیار تاں کرنے ہاں کہ رب نو انہاں نال پیار ہے، نبی پاک علیہ السلام نو انہاں نال پیار ہے، اہل بیت کرام نو انہاں نال پیار ہے، صحابہ کرام نو انہاں نال پیار ہے، اولیاء کرام نو انہاں نال پیار ہے، محدثین کرام نو انہاں نال پیار ہے۔ 537 احادیث دے راوی نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ، اے عظیم انسان یکم محرم الحرام انہوں دی تدفین ہوئی ہے، اللہ رب ذوالجلال انہوں دی قبر تے کروڑاں ارباں خرباں رحمتاں دا نزول فرما ہے، اللہ پاک انہوں جیسا نظام سانو بھی نصیب فرمائے، انہوں جیسا ایمان سانو بھی نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔